سینٹ میں ایک قرارداد پاس ہوا اور اس میں 14 لوگ تھے، کیونکہ یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جو چور دروازے سے سینٹ میں جا کے بیٹھے ہیں اور چور دروازے سے سینٹ کا دروازہ بند کر کے اگلا 5 سال بھی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، حالات تو ہیں خراب۔ آئیں ہم اور آپ ذرا دیکھیں کہ حالات کیوں خراب ہیں، کیونکہ اس ملک کو غیر جمہوری طریقے سے چلایا گیا، جس کا نتیجہ آج ہمارے سارے یہاں کے لوگ بھگت رہے ہیں۔ حد الوسع یہ کوشش ہونا چاہیے کہ جمہوری نظام کو شفاف طریقے سے آگے بڑھائیں، تاکہ اس ملک کو پالیسیز کے ذریعے، فورن پالیسی کے ذریعے، انٹیریئر پالیسی کے ذریعے ہم بحرانوں سے نکالیں، صرف کیا جائے۔ اگر بے مقصد زندگی صرف ہو تو اس قیمتی وقت اور زندگی کا جب کوئی مقصد نہ ہو تو اس کی قیمت نہیں رہتا۔ کیونکہ آج کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 8 فروری کو لوگ ووٹ دینے جا رہے ہیں یا لوگ ایک ذہن بنا کے رائے دینے جا رہے ہیں۔ اس دونوں میں یہ فرق ہے کہ کبھی ووٹر کو لیا کے ادھر اس کاغذ کو ڈبے میں پھینکا جاتا ہے، اور کبھی ووٹر سوچ کے فکر کر کے اپنے رائے کو کسی کے حوالے کرتا ہے اور اس کے آئندہ اس پارلیمانی ترتیب یا آئین کے مطابق 4 یا 5 سال کے لیے رائے دیا جاتا ہے کسی فکر کے، کسی پارٹی کے، کسی شخص کے حق میں، اور وہ پارٹی اپنے منشور کے ساتھ جب پیش ہوتا ہے تو اس منشور پہ میکسیمم عمل درآمد کرنے کا کوشش کیا جاتا ہے۔ اور دنیا کے ان تمام پارلیمانی نظام کے ملکوں میں پولیٹیکل پارٹیز اپنے منشور کے ساتھ عوام کے سامنے جاتے ہیں، اور اس منشور کو عوام سوچ کے، سمجھ کے، میڈیا کے ذریعے سن کے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو سن کے یا پڑھ کے، یا پھر الیکٹرانکس میڈیا پہ پولیٹیکل پارٹیز کا ڈائلاگ بھی ہوتا ہے اپنے منشور پہ، اور لوگ ایک نقطہ نظر قائم کرنے کے بعد الیکشن کے دن اس نقطہ نظر کو ووٹ دینے کے لیے صبح سویرے اٹھتے ہیں۔ بعض ممالک میں جہاں سنجیدہ اور پیش رفتہ اور ترقی یافتہ ممالک ہے، وہاں لائن مائن نہیں ہوتا ہے، لوگ اپنے ٹائم کے ساتھ جا کے ووٹ دیتے ہیں۔ مگر بعض ممالک میں، ایشیا کے ایسے ممالک ہیں جس کو آپ انڈونیشیا کہیں یا ملیشیا کہیں، بنگلہ دیش کہیں، ہندوستان کہیں، ترکی کا ایک حصہ جو ایشیا میں، ان کو آپ دیکھیں تو وہ پھر اپنے ووٹ کے لیے اپنا ووٹ کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا بات یہ کہ ووٹر اپنے ووٹ کا اہمیت کو سمجھ کے، اس کو اہمیت دے کے، اس رائے کو اپنے آئندہ نسل اور اپنا آئندہ قومی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب آپ صبح ایک شعوری ووٹ دینے جا رہے ہوتے ہیں تو پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے کمرے اور گھر سے نکل کے پولنگ بوتھ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں گزرے ہوئے نظام، پولیٹیکل پارٹی یا شخصیت کا احتساب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ احتساب آپ کے ذہن کے عدالت میں آپ کو کوئی نتیجہ نکال کے دیتا ہے۔ تو ووٹ سے پہلا کام آپ یہ لیتے ہیں کہ آپ فرد، نظام، ایک پولیٹیکل پارٹی کا احتساب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کا ذہن، آپ کا فکر
ایک نتیجہ نکالتا ہے تو پھر آپ جب ووٹ کے ڈبے پہ چلے جاتے ہیں اس پردے کے پیچھے تو آپ نے اپنا پسند اور ان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اس انتخاب کے ذریعے جب آپ سوچ کے فکر کر کے آئندہ نسلوں کا بقا کو جان کے انتخاب کرتے ہیں تو عموماً اس کا ایک مثال آپ کے پاس میں یہ رکھتا ہوں کہ اسلامی دنیا میں اس وقت 3-4 بڑے پارلیمانی جمہوری ملک ہیں. اس میں انڈونیشیا ہے، اس میں ملیشیا، ترکی، بنگلہ دیش، جہاں پارلیمنٹ فیصلہ کرتا ہے. اور پارلیمنٹ ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ ووٹر کو اپنے طاقت، ووٹر کو اپنا اہمیت اور آئندہ نسلوں کے خوشحالی کو سمجھتے ہوئے پارلیمان میں جب عوام کے طاقت کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ممالک آپ کے سامنے ہیں اور وہ ممالک آج بھی ترقی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. مثلا ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ بنگال بہت پسماندہ ہے اور وہاں سیلاب اور وہاں طوفان آتے ہیں، اور ایک ڈرامہ جیسے ہمارے آج بھی اس ملک میں مختلف ایشوز کے لیے پراکسیز بنا کے ووٹر کے ذہن کو آلودہ کیا جاتا ہے. آج ہمارے خطے میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بنگال ایک وہ ملک ہے جو بہت ہی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. آج اس کے خزانے میں $50 بلین ہیں اور کئی کروڑ لوگ باروزگار ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. اور میں خود بھی جب میں سینیٹر تھا وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ان کا ترقی کا راز کیا ہے. ترقی کا راز پہلا بات یہ ہے کہ ترقی کا بیج ووٹ میں ہے، اور ضرورت اس بات کا ہے کہ آپ ووٹ کو اہمیت دیتے ہیں یا ووٹ کے دن آپ کہیں چھٹی پہ چلے جاتے ہیں یا گھر میں ہی بیٹھتے ہیں. ایک بات. دوسرا بات یہ ہے کہ ترکی اسلامی دنیا میں ایک ایسا ملک تھا جو 50 سال متواتر یورپین ممالک کے کنٹرول میں تھا اور وہاں جمہوریت نہیں تھا. وہاں جعلی جمہوریت کے ذریعے ایسے نام ہوں گے، یہاں بزرگ بیٹھے اگر ان کو دلچسپی ہے، سلیمان ڈیمرل، ترگت اوزال، اس قسم کے تنسو چلر ٹائپ کے لوگوں کو لا کے مسلط جمہوریت کے نام پہ کیا جاتا تھا. جو ہی پولیٹیکل پارٹیز منظم ہوئے تو آج طیب اردگان یورپ کے اندر ایک خوشحال ملک کا قیادت کر رہا ہے. اور میں نے وہاں بھی جا کے ان کے پارلیمنٹ میں دیکھا اور ان کو بھی یہ ووٹ کا طاقت ہے اور پارلیمنٹ کا طاقت ہے. ایک اور مثال آپ کو دوں کہ جہاں پارلیمانی نظام کا طاقت کیونکہ اس کو تائید اور حمایت ووٹر کا حاصل ہوتا ہے، ایک ایسا ملک ہے جو کہ غیر اسلامی مگر جمہوری ہے، اور وہ غیر اسلامی ملک نے عالمی عدالت انصاف میں فلسطین کے لیے اپنا اس کاز کے لیے اپنا کیس کیا، اور 4 دن پہلے وہ کیس اخلاقی کیس جو ہے عالمی عدالت انصاف ہالینڈ میں جیت کے فلسطینیوں کو اخلاقی حمایت کیا. مگر اس کے برعکس اسلامی دنیا میں جہاں ایک گھڑی 1.5 ارب اور ایک باز $1 ملین کا ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ ان کے نظام کو عوام کا تائید و حمایت حاصل نہیں ہے. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کے پولیٹیکل پارٹیز جو گراس روٹ لیول پہ آرگنائز نہیں ہوتے ہیں، ان کو آج آپ ضرور تھوڑی دیر بعد ٹی وی دیکھنے جائیں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا منشور ابھی تک عوام کے سامنے نہیں رکھا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کا کردار کشی میں کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس منشور نہیں ہے. ایک پارٹی دوسرے کا راستہ روک کے صرف ان کا ٹارگٹ اقتدار تک پہنچنا ہے. اس لیے آپ کا ملک آج ایک ایسے بحران سے گزر رہا ہے کہ جب کہتے ہیں، ایک ایسے مذاق میں کہتے ہیں، سچ میں کہ جب پاکستانی حکمران کہیں اور کسی حکمران سے ملنے جاتے ہیں تو وہ حکمران کانپنا شروع ہوتا ہے کہ کب ہم سے قرض مانگے. آخر یہ نظام، یہ ڈرامہ بازی کب تک چلے گا؟ اس کو ٹھیک پارلیمنٹ کرے گا. اب آپ سوچتے ہیں کہ پارلیمنٹ کیسے کرتا ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں،
पार्लियामेंट का काम नाली, फुटपाथ, ट्रांसफार्मर और छोटे मोटे नौकरियां देना नहीं होता पूरे दुनिया में। और मैं उस दुनिया का मिसाल दे रहा हूं जो तरक्की कर चुके हैं, क्योंकि पार्लियामेंट पॉलिसीज बनाता है, और जब मुंतखब नुमाइंदे पॉलिसी बनाते हैं, उस पॉलिसी के बुनियाद पे आप आइंदा आने वाले 5 साल 10 साल के लिए पॉलिसी बनाते हैं। आपके पास ये डेटा होना चाहिए पार्लियामेंट के पास, उसमें ज़ैली कमेटियां हैं, वो कमेटियां बैठते हैं, ठेकेदारी नहीं करते हैं, कारोबार नहीं करते हैं, परमिट नहीं लेते, पॉलिसी बनाते हैं कि कितने नौजवान आइंदा आने वाले सालों में ग्रेजुएट करेंगे, मास्टर्स करेंगे, ये पॉलिसी होगा। उसके लिए रोजगार किस किस्म का होना चाहिए, कितने सरकारी रोजगार होंगे, कितने गैर सरकारी होंगे, कितना इंडस्ट्री, ये पॉलिसी होता है। मगर क्योंकि यहाँ हम पार्लियामेंट से को पॉलिसी साज इदारा के बजाय लोकल गवर्नमेंट के जहन से देख रहे हैं, उसके बाद हम उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो फ़लस्तीन के मसले में भी अपने मुल्क का एक किरदार मौक़िफ़ रखे। ये भी हम उम्मीद रखते हैं कि स्पोर्ट्स और हेल्थ और इरिगेशन पॉलिसीज़ कैसे बनाएं। यहाँ आपके सामने कई लोग अपने सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए महंगाई के खिलाफ जुलूस निकालते हैं। क्या महंगाई जुलूस से ठीक होगा या ज़रई पॉलिसी को आप ठीक करेंगे कि जहाँ मुख्तलिफ इजनास आटा समेत उनको वाफिर होना चाहिए। ज़रई पॉलिसी तो हमने कभी सुना ही नहीं है हमारे मुल्क का, क्योंकि पार्लियामेंट में लोग मुल्क के मामलात को ठीक करने के बजाय, फॉरेन पॉलिसी को ठीक करने के बजाय, इक्तिसादियात को ठीक करने के बजाय वो अपने ज़ाती मामलात में हैं। और मैं सुनता रहता हूँ, मेरा भी कहीं ना कहीं ताल्लुक है, 2.5 साल मैंने भी सेनेट में गुजारा, उसके बाद मैं अपने सूबे के इशूज़ मामलात पे एहतजाजन मुस्तफ़ी हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि वो क्या कहते हैं, देखिए जी हमने हल्का में भी काम करना है, फलाना ये होता, हालांकि मुल्क डूब रहा होता है, वो हल्के को बचाने के लिए PSDP का बात करते। क्यों? क्योंकि उसका कोई करीबी दोस्त रिश्तेदार उस हल्के में जहाँ वो उसके तरक्की का काम का दावा कर रहा होता है, उसमें ठेकेदार होता है और वो कमीशन खोरी कर रहे होते हैं। पहला बात यह है। अब आपको मैं अर्ज करूं कि पिछले दिनों सेनेट में एक करारदाद पास हुआ और उसमें 14 लोग थे, और अक्सर उन 14 का अगर आप नाम देखें, वो किसी न किसी हवाले से पैसे दे के सेनेट में गए हैं, और किसी न किसी हवाले से उनको इस हवाले से नवाजा गया कि आप बलूचिस्तान के इश्यूज पे खामोश रहें तो आप ऐश करें। 5 साल तो उनका गुजर गया। अगले फरवरी को फिर सेनेट के दूसरे इलेक्शन, उन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वो सारे वो लोग हैं जो चोर दरवाजे से सेनेट में जाके बैठे हैं और चोर दरवाजे से सेनेट का दरवाजा बंद करके अगला 5 साल भी गुजारना चाहते हैं। यानी ये कैसा पॉसिबल है कि एक शख्स जो पार्लियामेंट में बैठता है और वो जमहूरी निज़ाम का रास्ता रोकने का कोशिश करता है, वो कहते हैं कि हालात ख़राब हैं। हालत तो है ख़राब, आए हम और आप ज़रा देखें कि हालत क्यों ख़राब है। क्योंकि इस मुल्क को गैर जमहूरी तरीके से चलाया गया, जिसका नतीजा आज हम हमारे सारे यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। हद्दुल वसा ये कोशिश होना चाहिए कि जमहूरी निज़ाम को शफाफ तरीके से आगे बढ़ाएं, ताकि इस मुल्क को पॉलिसीज़ के ज़रिए, फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए, इंटीरियर पॉलिसी के ज़रिए हम बुरानों से निकालें। तो इसीलिए मेरे लिए अगर कुर्सी और वजारत अहमियत रखता, कुर्सी तो मेरा घर आके दरवाज़ा खटखटाया, मगर मैं समझता हूँ कि मेरा जो सियासी शऊरी जदोजहद है वो आवाम का ताकत के साथ आगे जा सकता है। मैं आपका दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, कुर्सी मेरा दरवाज़ा खटखटाता है, मैं आपका दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ कि आपके जो है वोट का इंतहाई अहमियत है। इस समाज को, इस मुल्क को बुरानों से निकाल सकता है। मेरे जहन में उस कुर्सी की अहमियत नहीं है, मेरे जहन में आपका अहमियत उस कुर्सी से 1000 गुना ज़्यादा है। इसीलिए मैं आपका दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। तो मैं अपील करता हूँ कि आप अपने राय दें, वोट फेंकने न जाएं, अपना राय दें,
اس جمہوری نظام کو جس نے دنیا میں قوموں کے زندگیوں کو تبدیل کیا، اس جمہوری پارلیمانی نظام کو اپنے رائے دیں کہ جو اپنے آئندہ نسلوں کے بقا کے لیے پالیسیز بناتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جتنا تکلیف کسی ایک برادری قومیت کو، کسی ایک مذہبی فرقے کو ہے، اتنا سب کو ہے۔ تو ہم اور آپ مل کے ایک ایسے پارلیمانی سیاسی معاملات پہ اپنا رائے دیں تاکہ میں آپ کا نمائندگی کروں اس پارلیمانی فورم پہ جو عوام اور ریاست کے درمیان میں پل کا کردار ادا کرتا ہے، جو آپ کا آواز ریاستی اداروں کے درمیان میں پہنچاتا ہے۔ اگر یہاں آپ پھر سے اپنے ووٹ کو استعمال نہیں کریں گے، یقیناً پھر 5 سال تک شاید کوئی اور ایسا شخص آئے جو نسلی تعصب کے بنیاد پہ پولیٹکس کرتا ہے، یا ایسے شخص آئے جو مذہبی تعصب کے بنیاد پہ سیاست کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں تمام طبقات ایک بہت بحران سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے آئندہ نسلوں کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے جب تک ایک ڈائلاگ کا آغاز نہ ہو، ورنہ وہ لوگ جو چور دروازے سے پارلیمنٹ میں جائیں گے وہ ٹھیکیداریوں کے ساتھ ان کا دلچسپی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنے دولت کو بڑھا کے اور پھر ووٹ کے تذلیل کریں گے۔ جو حرام کا پیسہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ کمائیں گے، ووٹ کا تذلیل کر کے اس ووٹ کے حوالے سے لنگریں سجائیں گے اور جھنڈے لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں 5 سال پھر بھی گزاریں گے۔ آج وہ سینٹ جس میں 22 سینیٹر آپ کے صوبے کے بھی اس وقت بھی بیٹھے ہیں، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں جس سینٹ میں چور دروازے کے ذریعے وہ پہنچے ہیں اس کے دروازہ بند کریں، جتنا بھی ان کا کوشش ہو کہ آئندہ 5 سال اور بھی گزاریں۔ اور وہ اس کا بہانہ بنا رہے کہ حالت خراب ہے۔ حالت تو اس لیے خراب ہے کہ اس ملک کو غیر جمہوری طریقے سے چلایا گیا ہے۔ جس ملک میں حالت ٹھیک ہے، آپ دیکھیں وہاں ووٹر اپنا ووٹر دینے کے بعد 5 سال کے بعد پھر وہ اٹھ کے سوچتا اور احتساب کرتا ہے سابقہ دور، اس کے غلطیوں کا، اس کے کارکردگی کا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کو حیثیت دیں گے، آپ اپنے ووٹ کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں گے، اور اس سیاسی مقصد کو جو وزارت سے اور ٹھیکیداری سے بالاتر ہو کے صرف اور صرف آپ کا نمائندگی اس فورم پہ کریں جو ریاست اور عوام کے درمیان میں ڈائلاگ کا کردار ادا کرتا ہے۔ میں اس محلے کے تمام نوجوانوں اور یہاں کے بزرگوں، یہاں کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے، خصوصاً ہمارے محترم حاجی صاحب کا بھی مشکور ہوں، اور بھی جو ہمارے مہربان بیٹھے ہیں، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً اپنے ذہن کے عدالت میں آج سوچیں گے کہ جن قوموں نے ترقی کیا ان کا ترقی کا راز کیا ہے، اور جو قومیں بحران کے شکار ہیں اس کے وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس نتیجے پہ آپ پہنچیں گے کہ جن قوموں نے ترقی کیا اس کا راز یہ ہے کہ وہاں کا ووٹر اپنے اہمیت کو سمجھتا ہے، وہاں کا ووٹر اپنے ووٹ کو آئندہ نسل کے خوشحالی اور اس کے ترقی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یقیناً یہ بچگانہ کھیل نہیں ہے۔ آج آپ کا ملک کے چاروں طرف جتنے ہمسائے ہیں وہ ایک غلط پالیسی کی وجہ سے نالا ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ الجھے ہوئے، کیونکہ ہمارا فورن پالیسی کسی اور کے تابع ہے۔ اس کو پارلیمنٹ کے تابع ہونا پڑے گا، وہ پارلیمنٹ جو عوام کے ووٹ کے طاقت سے بنے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ آنے والے دنوں میں اس سیاسی شعور کا جو ہے آپ ثبوت دیں گے، اس سیاسی نظریے کو اپنے ووٹ اور تائید اور اس کے طاقت سے نوازیں گے جو آپ کا اور ریاست کے درمیان میں پل کا کردار ادا کر سکے۔ بہت شکریہ۔